أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. तिलावत करदा आयात मुक़द्दसा का तर्जुमा हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्स, यहाँ तक कि ज़ुल्क़रनैन सफ़र करते हुए पहुँचे जहाँ सूरज ग़ुरूब होता है। वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमिया, और देखा कि एक स्याह रंग के पानी में सूरज डूबता हुआ उनको नज़र आया। व वजद इंदहा कौमा, और उसके आखिरी किनारे पर एक कौम भी आबाद थी। कुलना, हमने कहा या ज़ुल्क़रनैन, ए ज़ुल्क़रनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, या तो इनको अज़ाब दे दे, यानी वो काफिर थे। व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, या इस कौम से तो नरमी का मामला कर ले। काला, ज़ुल्क़रनैन ने कहा अम्मा मन ज़लमा, बाकी जो ज़ालिम हैं, फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु, फिर हम इनको अज़ाब देंगे। सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही, फिर वो खुदा के पास भी जाएंगे आखिरत में। फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, फिर अल्लाह इनको दोज़ख की सख्त सज़ा भी देगा।
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ اور جو ان میں سے ایمان لائے وَعَمِلَ صالحا اور نیک اعمال کیے فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى تو آخرت میں ان کو بڑا پیارا بدلہ ملے گا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور ہم بھی ان سے نرم بات کہیں گے۔ آیت نمبر 86 87 88 پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف۔ ذوالقرنین کی بات اس دن سے چل رہی ہے اور یہ اللہ والے ہیں، یہ نبی نہیں ہیں، ایک بادشاہ ہیں اور ان کو سکندر یونانی یا سکندر رومی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں اللہ نے ان کو کیا دی تھی؟ بادشاہت دی تھی، اور یہ مسلمان تھے۔ تو اللہ نے آپ کا مشرق تک بھی سفر کروایا، مغرب تک کا بھی سفر کروایا۔ ان آیتوں میں آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے، اور سفر یہ ہے کہ جب آپ نکلتے مغرب تک جا کے پہنچے، مغرب جہاں سورج کیا ہوتا ہے؟ غروب ہوتا ہے، اور اس کے آگے آبادی کوئی نہیں ہوتی، تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک دریا اور سمندر ہے جو بالکل کالے رنگ کا ہے، اور سورج کا جو عکس ہے وہ اس میں پڑتا جا رہا ہے، اور سورج ایسے لگ رہا ہے جیسے اس میں ڈوب رہا ہے۔ کبھی بھی آپ جائیں جہاں پہ سمندر کی انتہا ہو اور اس کے آگے کوئی آبادی نہ ہو، اور دور سے آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ یہ سورج جو ہے نا، یہ آتے سمندر میں جا رہا ہے۔ کس میں جا رہا ہے؟ اس کو قرآن نے کہا عین حمیہ، کالا چشمہ یا کالا سمندر، اور یہ سمندر کا پانی کالا ہے اور اس سے بڑی آبشاریں نکلتی ہیں، اور یہاں بڑی جھیلیں ہیں، اور یہاں پر بڑی دنیا سیر کرنے کے لیے بھی جاتی ہے۔ پہلا سفر یہاں پہ ذوالقرنین کا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ کالے پن میں غروب ہوتا جا رہا ہے، تو مغرب آپ کو دکھائی گئی، مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اس جگہ ایک قوم آباد تھی جو بالکل کنارے پہ تھی، لیکن وہ سارے کافر تھے اور اللہ کے نافرمان تھے، اور یہ مسلمان بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان کو اپنی ترتیب کے ساتھ سمجھایا کہ یہ قوم ہے، ان کو تو عذاب دینا چاہے یا نرمی کرنا چاہے، یہ تیرا اختیار ہے۔ کیا ہے؟ تیرا اختیار ہے۔ اور یہ الہامی باتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ الہامی باتیں ہیں، کیونکہ یہ فرشتے کے ذریعے نہیں ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا۔ تو ذوالقرنین نے پھر کیا کہا؟ یہ ظالم ہیں، میں ان کو پہلے دین کی دعوت دوں گا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی نافرمان آدمی ہے، نافرمان قوم ہے، تو آپ جا کے ان کو مار پیٹ نہ کریں، بلکہ جا کر وہاں دعوت اسلام دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسے قبیلے میں جاؤں جو کافر ہو اور لڑتے ہوں، کیا میں ان کو قتل کر دوں یا ان کو دعوت دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اس کے بعد ان کو قتل کرنا ہے تو قتل کرنا۔ انہوں نے بھی یہی کہا، میں پہلے ان کو اسلام کی کیا کروں گا؟ دعوت دوں گا، اگر یہ سمجھ جائیں گے تو میں ان سے بڑی نرم بات کروں گا اور ان کو آخرت کے جزا اور انعام بھی بتاؤں گا، اور اگر یہ ظالم ہوں گے تو میں ان کے ظلم پر ان کو کیا دوں گا؟ سزا دوں گا۔ تو کچھ لوگوں کو یہاں سزا دی گئی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کی دعوت سننے کے بعد، تو تبلیغ کے لیے مغرب تک جانے والا جو بادشاہ گزرا ہے اور جس کو رب نے حکم دیا ہے کہ آپ ان سے نرم بات کریں، آپ ان سے دین کی بات کریں، اس سے معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو بادشاہ ہے نا، وہ بھی تبلیغی فرائض کیا کرتا تھا؟ سر انجام دیتا تھا، اور اس تبلیغی فرائض میں ان کو کوئی عار، کوئی شرم، کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور یہ نہیں تھا کہ جناب یہ تبلیغ کرنا یہ مولویوں کا کام ہے اور علماء کا کام ہے، یہ صرف مفتیوں کا کام ہے۔ ہر بندے کا کام ہے تبلیغ کرنا، ہر بندے کا کام ہے تعلیم دینا، ہر بندے کا کام ہے پہلے اس کو رائے راست پہ لے کے آنا۔ اگر اس کے باوجود وہ نہیں چلتا، پھر آپ چاہیں تو اس کو سزا دے دیں، چاہیں تو آپ اس کے ساتھ کیا کر دیں؟ نرمی کر دیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا، میں دعوت دوں گا، پھر بھی جو ظالم ہوئے، پھر بھی جو کافر ہوئے، پھر بھی جو مشرک ہوئے، میں ان کو کیا دوں گا؟ سزا دوں گا۔ اور جو ایمان لائے، اور ایمان خالی نہیں بلکہ عامل صالحا، نیک اعمال کیے، اللہ ان کو بڑا اچھا بدلہ دے گا، اور میں بھی ان سے کیا کروں گا؟ بڑی نرم لہجے میں کیا کروں گا؟ بات کروں گا۔ تو یہ ذوالقرنین کا سفر ہے جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی ہے، اور جن کو اللہ نے کائنات کا وہ آخری کنارہ جہاں سورج کیا ہوتا ہے؟ غروب ہوتا ہے، آج وہ غروب والی جگہ پہ غروب ہوتا ہے اور طلوع والی جگہ پہ کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کے وقت کیا ہوگا؟ جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں پہ غروب ہوگا، جہاں سے طلوع ہوتا ہے مغرب سے کیا ہوگا؟
سورج طلوع ہوگا، اور اس وقت ہماری توبہ کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ایک زلزلہ برپا کریں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور کسی کلمے والے کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بادشاہوں کے کام تھے کہ امت کو سمجھانا، راہ راست پہ لے کے آنا، اپنی زمین کے مشرق کے سفر کرنا، مغرب کے سفر کرنا، ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجانا، اور پوری دنیا میں اللہ کی معرفت کو پوری دنیا کے ذہنوں میں ڈالنا، اور اللہ کے دین کے لیے چلنا، اور اس کے بعد وہاں پہنچنا، پھر وہاں سے یہاں پہنچنا۔ یہ آپ کا مغرب کا سفر ہے، اور کل کی آیات میں انشاءاللہ آپ کا کہاں تک کا سفر آئے گا؟ مشرق کا سفر آئے گا، جہاں سے سورج کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہوتا ہے۔ اس سفر کے بعد پھر ذوالقرنین کے مزید حالات آئیں گے، اور یہ وہ 3 سوال تھے جو یہودیوں نے کیے تھے کہ روح کیا چیز ہے، اور ذوالقرنین کون ہیں، اور اصحاب کہف کون ہیں۔ روح کے متعلق آپ تفصیل پڑھ کر آگئے ہیں، اصحاب کہف کے متعلق پوری تاریخ آپ نے پڑھی ہے، اور اب ذوالقرنین کے متعلق یہ تمام چیزیں پڑھی ہیں۔ یہ تینوں سوالوں کے جواب اللہ کے نبی نے دیے ہیں۔ آپ کے علم کی عظمت کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے، اور رسول پاک کی امانت داری کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ اور آپ کا معجزہ علمی جو ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ غالب ہے، اور ساری دنیا کے علمی معجزے کیا ہو چکے ہیں؟ ختم ہو چکے ہیں، اور تورات بھی نہیں ہے، زبور بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے، مگر قرآن اور رسول پاک کا علمی معجزہ کیا ہے؟ اب بھی باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی اور فہم کی توفیق عطا فرمائے۔